آپ نے اپنی زندگی کو جو نیا موڑ دیا ریلیشن شپ گولز کے اوپر، وہ کیوں دیا؟ کیا وجہ تھی؟ نہیں، میں نے کوئی نیا موڑ نہیں دیا. میں شروع سے پچھلے 6 سالوں سے میں پریکٹس میں تھی، اور لیکن یہ ہے کہ بہت کم پیشنٹس دیکھتی تھی، بہت کم لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کاؤنسلنگ سیشنز میں تھی. زیادہ تر میں اپنے پروگرام ہوسٹ کرتی تھی. اچانک سے مجھے یہ ذہن میں آیا کہ یہ جو اپنی پرابلمس لے کے لوگ میرے پاس آ رہے ہیں، اور جس طرح کپلس کے درمیان میں جو ہے یہ پرابلمس آ رہی ہیں، تو کیوں نہ میں اس کو سوشل میڈیا پر جو ہے وہ ڈسکس کروں، اور ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا بھلا ہو، اور یہ جو لوگوں کے گھر ٹوٹ رہے ہیں ان کو سمجھ آئے کہ گھر کیسے بچ سکتا ہے. ایک عورت یہ سمجھے کہ اسے مرد کو کیسے عزت دینی ہے، اور مرد کا معاشرے میں مقام کیا ہے. میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی، اور اس میں نے یہ کاؤنسلنگ سیشنز ہی کی ہے. یہ میرے پوڈ کاسٹ جو ہیں یہ صرف پوڈ کاسٹ نہیں ہوتے، یہ سیشنز ہیں. باقاعدہ طور پہ لوگ اس سے سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اپنے گھر بسا رہے ہیں. اور خواتین جب مجھے ملتی ہیں تو وہ اتنی خوشی سے ملتی ہیں اور مجھے بتاتی ہیں کہ ہم نے آپ کی باتوں سے جو ہے بہت کچھ سیکھا ہے، اور ہم نے اپنی پرسنالٹی میں بہت چینج لے کر آئے ہیں. مطلب یہ وہ والی بات نہیں ہے کہ جو میں اپنے منہ سے کہہ رہی ہوں، یہ لوگ کہتے ہیں جب مجھ سے ملتے ہیں. اور اگر میں کسی بھی ایونٹ میں جاؤں، کہیں پہ بھی جاؤں، تو وہاں پر صرف خواتین ہی نہیں بلکہ مرد حضرات بھی، آپ نے ہمیں بہت عزت دلوائی ہے اور ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. تو یہ ایک تبدیلی ہے. دیکھیں، زندگی میں جب تک آپ کسی کے لیے، زندگی وہ نہیں ہے کہ جس میں آپ خود خوش ہوں، زندگی وہ ہے جس میں لوگ آپ سے خوش ہوں. اب جہاں لوگ آپ سے خوش ہو رہے ہوں گے وہاں لوگ آپ سے تکلیف میں بھی آ رہے ہوں گے. وہ چند بیچارے لوگ جن کو ویوز نہیں مل رہے، یا جو اس مقام پہ نہیں، جن کا لیول یا سٹینڈرڈ جو ہے آپ سے میچ نہیں کرتا، تو وہ آپ کے کردار کشی شروع کر دیتے ہیں. یہ پاکستان کا المیہ ہے. یہاں پر لوگوں کے پاس جو تعلیمی معیار کم ہے، شعور کی کمی ہے، یہ انسان کو دوسرے کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے پہ مجبور کرتی ہے. یہی ہم ریلیشن وہ تو شپ میں کوئی بھی کرتے ہیں. عورت ہو تو اس کے اوپر کریکٹر ہاں، اسیسنیٹ کر دیتے ہیں. لیکن یہی ہم ریلیشن شپ میں بھی کر رہے ہیں. بڑے سی بڑی عورت ہو، نامور عورت ہو، کام والی ہو، نا کام والی ہو، یہ تو خیر ہم اس پہ بات ہی نہیں کریں گے. آج ہم بات کریں گے مین کرکس کے اوپر. جی، ہم نے بہت سی باتیں کی ریلیشن شپس کے اوپر، میاں بیوی کے ریلیشن شپ کے اوپر. آپ واحد خاتون تھیں جو کہ بڑھ چڑھ کر سامنے آئیں، اینڈ obviously it all goes on you. It's a great 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 initiative. میاں بیوی کے رشتے میں کس چیز کو خطرہ ہے؟ اچھا سوال ہے. میاں بیوی کے رشتے میں رشتے کو ہی خطرہ ہے، اور میاں بیوی کے رشتے میں رشتے کو ہی بچانا ہے. میاں بیوی کے رشتے میں اس محبت کو خطرہ ہے جس کا احساس آپ اپنے اندر ڈیولپ نہیں کر رہے. میاں بیوی کے رشتے میں اس وقت کو خطرہ ہے جو وقت مانگنے کے لیے آپ کا پارٹنر جو ہے وہ آپ کے پیچھے پیچھے اور آپ آگے آگے بھاگ رہے ہیں. میاں بیوی کے رشتے میں اس اعتماد کو خطرہ ہے جو اعتماد ایک بیوی اپنے شوہر پر اور ایک شوہر اپنی بیوی پہ کرتا ہے. میاں بیوی کے رشتے میں اس یقین کو خطرہ ہے جس یقین کے تحت آپ اپنے اس رشتے کو جو ہے وہ نبھاتے ہیں. ان سب چیزوں کو خطرہ ہے، لیکن ان سب چیزوں کو خطرہ صرف آپ کے بیہیویئر کی وجہ سے ہے، سوچ کی وجہ سے ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے جب آپ ایک اپنی سوچ رکھتے ہیں اس سے آپ کا بیہیویئر بنتا ہے، بیہیویئر سے آپ کی شخصیت بنتی ہے. تو آج آپ سوچیں کہ سب سے جو پرابلم آ رہی ہے وہ کہاں آ رہی ہے؟ وہ سوچ کا فقدان ہے. سوچ کے فقدان سے ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہا ہے. جب تک آپ کی سوچ جو ہے وہ بڑی نہیں ہوگی، آپ سوچ میں ایک دوسرے کے لیے پازیٹیو نہیں ہوں گے، تب تک آپ کا بیہیویئر پازیٹیو نہیں ہوگا. بیہیویئر پازیٹیو نہیں ہوگا تو شخصیت کیسے پازیٹیو ہوگی؟ یہی وجوہات ہیں جن کی بنا پر میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں ڈیمیجز آئے. اور جب میں نے اس کو بہت ڈیپ ریسرچ کیا تو میں نے دیکھا کہ دنیا کا پہلا خوبصورت ترین رشتہ میاں بیوی کا رشتہ. اللہ نے بنایا یہ رشتہ، سب سے خوبصورت بھی اور سب سے بھی ہے. ہاں، مطلب لوگوں نے خود بنایا اس کو.